بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سرور ہر رسول و نبی ہے نبی سرور ہر رسول و نبی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں اے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس رہروے لامکاں کی گلی ہے یہ اس رہروے لامکاں کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں یک جان ہے یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے تمنا ہے فرمائیے روز معاشر تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و نبی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے حضرات ذی وقار سامعین محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر ان کی قیادت میں صحابہ کا ایک لشکر روانہ فرمایا جنگ موتا کے لیے۔
اور اس میں درباری شاعر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ صبح صبح یہ لشکر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ سارے صحابہ چلے گئے لیکن عبداللہ بن رواحہ نہ گئے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ صفوں کے اندر موجود ہیں۔ فلما صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جب انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور نے انہیں دیکھ لیا تو فقال ما منعک ان تغدو مع اصحابک، حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو باقی میرے غلاموں کے ساتھ جنگ موتا کے لیے نہیں گیا؟ یہ سوال ہے میرے آقا و مولا کا۔ اب عبداللہ بن رواحہ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے کہ آپ بتائیے جی حضور نے پھر آپ کو کیا فرمایا؟ اپنی مرضی سے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے تا صبح قیامت ایک مینار نور ہے کہ کام ناموس رسالت کا ہو، لوگ عمرے پر چلے جائیں، کام حضور کی عزت کا ہو، لوگ اپنا مکان بنانا شروع کر دیں، کام حضور کے دین کا ہو اور بندہ کہ میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں تو کلمہ پڑھ لیا۔ آئے عبداللہ بن رواحہ آپ بتائیے کہ حضور نے آپ کو کیا فرمایا؟ یہ میرا دست بستہ سوال ہے عبداللہ بن رواحہ سے۔ حضور اب آپ بتائیں، انہوں نے آگے بات کیا کی؟ کہا کہ اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، حضور آپ نے تو فرما دیا تھا کہ صبح صبح چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ آج جمعے والا دن ہے، امامت آپ کی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو میں نے خود ارادہ کیا، خود آپ نے تو فرمایا تھا کہ صبح صبح چلے جاؤ، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج جمعہ کا دن ہے، پتنی زندگی میں دوبارہ یہ جمعہ ملے یا نہ ملے، تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کے پھر پاس تیز رفتاری ہے، میں سواری ہے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ انہوں نے نیکی کا عذر پیش کیا، اور کیا بھی کس نے؟ اور درباری شاعری نہیں، ہر جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے، یہ نہیں کہ بدر چو پیچھے رہ گئے تو پھر عہد چ آ گئے، جو عہد چو پیچھے رہ گئے تو پھر خندق چ آ گئے، یا کتے گھر بیمار رہے، ہر مسئلے جو حضور دے نال رہے، بلکہ عمرہ قضاء کے موقع پر جو آپ نے سخت باتیں کی وہ بھی، اور پھر رسول اللہ کی جو شان روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر، اور میرے محبوب دے غلاموں حضور جے آج تک پیدا کوئی نہیں ہوا، یہ نعتاں بھی پڑھیاں رسول اللہ دیاں، اور غزوہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی اونٹنی کی نکیل بھی پکڑی، حضور اوپر سوار ہے، اور کافر جو کھڑے تھے تو ان کو یہ نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ حضور آ رہے، بلکہ فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ راستہ دے دو، حضور آ رہے۔ اور آج اگر کسی نے حضور کا راستہ روکا، پچھلے سال تو ہم نے صبر کر لیا حضور کے فرمانے پر، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو مڈو وڑ کے گردنہ مڈو رکھ کے کٹ دیں گے، وہ تو نہیں کٹیں گے، مڈو رکھ کے گردنہ کٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ یہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے آپ نے یہ شعر بھی پڑھے، اور فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا کہ یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنی سخت باتیں کرتا ہے
ہاتھ ہولا رکھ تینوں پتہ نہیں. یہ مطلب نہیں سی کہ حضرت عمر کوئی چاہتے سن کو ہاتھ ہولا ہوئے، بلکہ آپ چاہتے سن آج حضور دی مور لگے. یہ تو نرم پالیسی نہیں سی. مطلب یہ کوئی سمجھے حضرت عمر روک رہے سن کہ انہوں دی کوئی آج نرم پالیسی ہو گئی سی. آپ نے چاہتے تھے کہ آج حضور کی مور لگے کہ جب میری عزت کا مسئلہ ہے تو ڈی چوک ہوئے یا مال روڈ ہوئے یا مسجد رحمت للعالمین ہوئے، بولی ایک ہی ہوئے. پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہاں بڑی سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے. میں کہا سنجیدہ دیا پترا، اللہ دے گھر اللہ دا، اللہ دے محبوب داخل ہو رہے ہیں. اس تو بڑا کوئی عظمت والی بات ہے کہ رسول اللہ آ رہے تے اللہ دا گھر سامنے. کیوں جی؟ تو عبداللہ بن رواحہ کو سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے تھی. اس تو بڑا تو کائنات جو منظر نہیں نا بنے ہونا. سامنے اللہ دا گھر ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے. کیوں جی؟ یہ ساری چیزاں اتھے موجود ہیں. صفا مروہ بھی ہے. تے آن والے کون ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے تھوڑی سی نا اور بات کرنی چاہیے. میں کہ ویکھو جی ایتھے اللہ دا گھر ہے سامنے. کیوں جی؟ تے درباری شاعرن انہیں بھی انہوں آداب پتہ کوئی نہیں. انہوں ہاں یہ نہیں کہ انہوں آداب پہلی باری حضور دی نعت پڑھن لگے. اے درباری شاعرن، حضور خود فرماندے سن اٹھو اے میرے مخالفاں نو جواب دے اٹھو. اے انہاں صحابہ وچوں حضرت حسان، کعب بن مالک تے عبداللہ بن رواحہ، تین درباری شاعرن. حضور انہوں باری باری کہتے سن اٹھو اے میری شان بیان کرو، اٹھو میرے دشمنوں دا منہ بنو. اے انہاں شاعری درباراں وچ اے نہیں کہ آج اچانک ان کو آداب پتہ نہیں تھے، پتہ ان کو سب کچھ تھا. اوپر اللہ کے رسول سواری کے اوپر جلوہ گر ہیں، سامنے اللہ کا گھر ہے. سانو کہتے ہیں چونکہ ایک میڈیا کے سامنے گفتگو ہوتی ہے. کیڑا میڈیا؟ جڑا روزانہ مسلمانوں دیاں دھیاں وکھاندا، جڑے مسلمانوں دی دھیاں دے روز جسم وکھاندا. اس وقت انہوں نے کدی حیا نہیں آئی. مولوی خادم تھوڑی جی گفتگو ایسے کریں کہ میڈیا کو تھوڑی جی گوارا ہو جائے. میں کہا ایک گوارا تو ساڑھے واسے چ نہیں نا. ہاں اسی تو گل ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ادھر گل ویکھ کے کیتی ہے. سامنے جو مشرکین کھڑے تھے ان کو دیکھ کر بات کی، حضور کو دیکھ کر بات کی کہ تشریف کون لا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے یہ نہیں کیا بھائی آپ انسان ہیں، غلو بن الکفار، اور کافر نہیں، کافر دے پترو. این گل انسانیت کی بات. کافر دے پترو ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں جی. جو آج راستہ نہیں چھوڑے گا ہم اس کو ہار پہنائیں گے، یہ فرمایا ہیں جی. اسی انہوں روٹی کھواواں گے. جڑا آج حضور دا راہ نہیں چھوڑے گا اسی روٹی کھواواں گے. وہ میرے چاچے دا پتر ہے، ہاں وہ میرے مامے دا پتر ہے. بھائی رشتہ دار تے ساری سن صحابہ دے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اے تو آپ نہیں کہ میرے چاچے دا پترو ہٹ جاؤ، میرے مامے دے پترو ہٹ جاؤ، میرے ماں جاؤ ہٹ جاؤ. سارے نو ایک کو لین چاچے مامے سارے کو لین رکھ کے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی. فرمایا ہٹ جاؤ، راستہ خالی کر دو کافر دے پترو. آج حضور آ رہے ہیں. آج کسی نے راستہ روکیا تو نہ ماما ویکھا جائے گا، نہ چاچا ویکھا جائے گا، نہ چچا زاد کزن دیکھا جائے گا، کزن نہ کوئی بھی نہیں دیکھا جائے گا. کی ہوئے گا؟ فرمایا آج دوڑا وڈ دینیاں نسی اگے آوے تو سی کو حضور دی اونٹنی دے تے موٹو روڈنیاں. اے گلاں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تھیاں. یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ یہ نرم پالیسی کہ گرم پالیسی؟ یہ امن دی بات ہے یا جنگ دی بات ہے؟ اقبال کلندر لاہوری کہندا میں اپنے پیر مولانا روم کو سوال کیتا کہ دس ہوئے میرا تو میرا پیر ہے، کاروبار خسروی یا راہبی. اقبال کہندا میں پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو، میں کہا دس ہوئے پیرا اے کاروبار خسروی یا راہبی. اے مسلمانہ دے حکمران پانی میں لیکس واسطے بڑھے، ایتھے پانی میں لیکس مینوں نہیں آندا لیک سے یا لیک سے.
پانی میں لیکس واسطے بنے اے مسلمانوں دی دولت لٹ کے باہر لے جاون، اے مسلمانوں دیاں کڑیاں نچان، اے مسلمانوں دیاں کڑیاں ویچن، اے مسلمانوں دیاں کڑیاں نو ہاکی کھڈاون، اے جناب مسلمانوں دی کڑیاں نو موٹر سائیکل دیاں چابیاں دیون، اے 10 کاروبار خسروی یا راہبی، اے 10 کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ وہ کہنے لگا تو میرا پیر ہے، تو میں نو 10 ایتھے بدماشیاں نال حکومت کرنا اے رسول اللہ دے دین دا مقصد ہے؟ یا تسبیحاں لے کے حجرے وچ بیٹھ کے حضور دے ناموس تے حملے ہوتے رہن تے پیر صاحب اندر بیٹھے رہن، اے 10 تو مینوں دین دا مقصد کیوے رسول اللہ دے؟ اے سوال کلندر نے اپنے پیر مولانا روم کولو کیتا، اے مرید ہندی سوال کر رہا پیر رومی کولو، تے پیر رومی کون ہے؟ پیر رومی آشنائے ہر مقام راستہ، پیر رومی ہوے جڑا مولانا اقبال کہندا جڑا بھی رسول اللہ تک راہ پہنچن والا او سارے راہاں تو مولانا روم آگاہ ہوے، کیوں جی؟ او سارے راہ مولانا روم جاندا، بیا کے منز خمے پیر روم آوردام کہ جوان طرز باندھا ہے نبی است۔ اقبال کہندا ادھر آ میرے دربار وچ آ میرے دربار وچ، میں مولانا روم دے دربار وچوں تے آپ دے آستانے ہو تو ایہو جہی میں لے کے آیا، میں عشق رسول والی کہ دنیا دی شراباں کیڑی شے ون جڑا ایک واری پیوے او جناب مرن تو بعد بھی ہوش نہیں آندا بندے او دا نشہ تے مرن تو بعد بھی نہیں جاندا۔ ہاں جی اے اقبال کے آ میرے دربار وچ آ، بیا اقبال جام از خمستان خودی در کش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی۔ اقبال جدو یورپ جو واپس آیا، حالانکہ اتنے متاثر کوئی نہیں ہویا، تو واپس پھر آ کے کہنے لگا بھی یا اقبال جام از خمستان خودی در کش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی۔ اقبال کہنا ہے واپس آ، تو صرف وہ ماحول ویکھ کے آیا، تو پھر آ کے حضور دی عشق تے 2 جام پھر پی۔ یا اقبال جام از خمستان خودی در کش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی۔ کہنے لگا جتنے دن تو نہ پلیتا میں چریاں کوئی اثر تے ہویا نہ، پھر دوبارہ حضور دے محبت دے 2 جام پھر پی تو۔ اے وہ کلندر لاہوری ہے جڑا سوال کر رہا کدے کولو؟ مولانا روم کولو، کیوں جی؟ تے اے اگو مولانا روم نے نہیں کہا بھئی صبح اے وظیفہ پڑھیا کرو تے شام اے پڑھیا کرو۔ ہاں جی اے پیر نہیں اج دے کہنے پیر صاحب جنے گھروں نہیں باہر نکلتے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے۔ میں کہا دسو نا جڑے بابے ہوری نماز جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے انہاں نوں حضور نے کی فرمایا؟ جدوں حضور دے دین دی گل ہوے تے حضور دے پیچھے جمعہ پڑھن والے نوں حضور نے کی فرمایا؟ پاناما لیکس واسطے رسول اللہ دا دین ہے کہ حضور دی امت دے پیسے چرائے جان، لوگوں دے ڈاکے مار کے تے لوگوں دیاں دکاناں چھین کے تے جناب ٹریناں بنائیاں جان تے پنڈاں وچ جناب ہاضمہ روڈ ہون تے روڈ ٹٹے ہون، او مسلمان نہ ہوئے، انہوں نے روڈاں دی نہیں لوڑ، لاہوریاں نو بڑی اور ٹرین دی بڑی لوڑ پی گئی، ہاں جی انہوں نے میٹرو بس دی بھی لوڑ ہے، تے جڑے پنڈاں وچ جنہاں دے کچیاں روڈ بھی نہیں جاندے اتھوں مریض لیان واسطے بھی راہ مر جاوے تے اتھے روڈاں دی لوڑ کوئی نہیں، ایتھے بڑے روڈاں دی لوڑ ہے۔ میں اقبال نے اے سوال کیتا اپنے مولانا روم کولو، انہیں کہا دس اے کی ہے دین دا مقصد؟ ہن ذرا سنو دین دا مقصد کیوے؟ دین دا مقصد اے وے کہ کافراں دے سر تھلے جھکا لو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو اگر مگر کرو، ممتاز قادری کا مسئلہ ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے، ہاں یہ مسئلہ ہے۔ مولانا روم کہتا سونا میرے مریدہ تو سوال بہت وڈا کیتا ہے تو میں ہن تن مصلحت در دین ما جنگ و شکوک، سونا ہے میرے مریدہ مولانا روم کہتے ہیں ساڑھے مصلحت در دین ما جنگ و شکوک، کہتا ساڑھے دین دا صرف اے مقصد ہے کہ حضور دے دشمنوں نال لڑ کے تے پوری دنیا ہوتے حضور دے دین دا جھنڈا انج کر کے لہرانا ہے۔ مصلحت در دین ما جنگ و شکو۔ اقبال جنگ دی گل کیتی کہ امن دی گل کیتی؟ میں صرف ترجمہ کرن دا مجرم ہوں، اس واسطے اقبال دا باڑ لا دیتی انہوں نے۔ اقبال نو کنے کڈنا ہے؟ کٹن گیا تہاڈی قبر، تسی مرو تو آنو مسلمان کٹ کے جتیاں مارن کے بھئی اے او مجرمان جنہاں ممتاز قادری نو پھانسی لائی، سمجھ آئی؟ اقبال دی قبر نو کسے کولو خطرہ نہیں، اقبال تے مسلمانوں دا او ہیرو ہے جڑا علم الدین نال انج کھڑیا، ہاں اے ساری امت عمران اس نو جا کے سلوٹ مار دی، انہیں کہا واہ اج چھوٹے اتنا سارا پاکستان ہے جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا، انہاں جی جدید تعلیم بھی پڑھیا سی تے لاہور بھی رہندا سی، انہاں نو نہیں سی پتہ انگریز میرے خلاف کی کچھ کر سکتے ہیں، سارا کچھ انگریز اقبال دے خلاف کر سکتے سن، لیکن اقبال انہاں دا دبدبا، انہاں دا تنتنا، انہاں دا بدماشی نہیں مننی انگریزاں دی، کدے نال کھڑا ہو گیا جا کے؟
بلا اقبال لکھاں سلام ہون تیرے تے، پاکستان ہوندیاں لوگ نہ کھڑے ہو سکے ممتاز قادری نال، کیوں جی؟ انہاں دی اس سلطنت وچ اقبال کدے نال جا کھڑا ہویا؟ گاڑی نہ کھڑا ہی نہ ہویا، بلکہ علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنا دیتی، جڑا سی غازی تاریخ رہائی کمیٹی بنائی، اے بالکل علم الدین ڈیفنس کمیٹی ہے۔ تے جی 69 سال بعد اسی کتنے 82 سال بن دین 1929 تو بعد کتنے سال بن دین 86 سال بعد اسی علم اقبال دے اسی جانشین انہیں علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی، اسی تاریخ غازی رہائی ممتاز قادری بنائی۔ تے جڑا وہ اقبال دے نال کھڑے تسی انہاں نال کھڑا ہونا ہے جڑے ممتاز قادری دا ایک باری نام ہی نہیں لیا 5 سال ہے۔ اقبال دا وارث کون ہے جی؟ ہاں لبیک یا رسول اللہ والے وارث ہیں، جنہاں غازی ممتاز دا جیندیا نام نہیں لیا اور اپنی مسجدوں میں دعا نہیں منگی، اپنی خانقاہاں تے نام نہیں لیا، آج وہ ممتاز قادری کے وارث کیسے ہیں؟ اور ممتاز قادری مر گیا، انہوں دی تصویراں لا کے اے جماعت اسلامی ویکھو وہ ڈنگی ٹوپی والا، وہ ممتاز قادری نے تصویراں لا کے تو جلوس کڈنا، تو زندگی تے ایک جلوس نہیں کڈیا، تے تو کیڑی گل دا ممتاز قادری دا وارث ہے؟ صرف جڑا بندے کٹھے تو ویکھیا کہ حالات اس طرح دے بن گئے کہ ممتاز قادری نال لوگ کھڑے تے تو ہی ممتاز زندگی تو کیوں نہیں نہ لیا؟ تو دس تو ایک جلوس دی قیادت کر کے منصورے لے کے تو مال روڈ تے گیا، تیرے خلاف ایک پرچہ ہویا، فضل الرحمان دے خلاف ہویا یا حافظ سعید دے خلاف ہویا یا جناب سراج الحق دے خلاف ہویا یا ساجد نقوی دے خلاف، اج ممتاز قادری کس نام تو تسی لیندے ہو گل؟ ممتاز قادری تو تہاڈے مزاج دے موافق ہی نہیں، تہاڈے تے منصورے ساری زندگی یا رسول اللہ نہیں کیا گیا، انہیں تے پھندے ہوتے بھی کیا لبیک یا رسول اللہ، تسی قوم نو بے وقوف بنا دے ہو۔ آج ممتاز قادری کے ساتھ 60 لاکھ بندہ چلا گیا جنازے پر، آج ممتاز قادری سب کو یاد آ گیا، کتنے پرچے کٹوائے نے سارے، ساڑا سوال ہے کتنی باری ممتاز قادری دے بارے تسی جیل وچ گئے ہو؟ جھوٹ مار رہے ہو؟ تہاڈے خلاف کتنے باری فور شیڈول لگے، تانوں کتنی باری چکیا گیا ممتاز قادری دی خاطر؟ اس واسطے قوم جو ہے نا وہ آنکھیں کھول کر رکھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے، کیوں جی؟ جنہوں نے ممتاز قادری 5 سال یاد نہیں ہے، آج وہ کہتے ہیں ممتاز قادری ہمارا تھا، میں نے کہا ممتاز قادری اقبال کا تھا، ہاں ممتاز قادری پیر جماعت علی شاہ کا تھا، ممتاز قادری سید دیدار علی شاہ کا تھا، ہاں ممتاز قادری جن کا تھا انہوں نے کام کیا، سمجھ آئی؟ آج ممتاز قادری کا نام لینے کا آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آج تو جناب دعائیں منگو، فاتحہ پڑھو، 40ویں مناؤ جی 40ویں مناؤ، جناب قرآن خوانی کرو، مزہ تو تب تھا جب پرچے کاٹے جا رہے تھے، جب فور شیڈول لگ رہے تھے، جب علماء کو گھسیٹا جا رہا تھا، جب ان پر جناب پابندیاں اور دہشت گردی کے مقدمے لگائے جا رہے تھے، اس وقت تھا نا ممتاز قادری کا نام لیتے، اس وقت کہتے نا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا، جب کھیت جل ہی گیا تو اس ویلے می برسے تو پھر کیڑے کم دا می، وقت پہ کافی تھا، ایک پرچہ ہی کٹوا لیں دے، اتنی بڑی بڑی تواڈیاں جماعتاں پورے پاکستان میں منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی بڑی منظم ہے، میں نے کہا روٹی کے لیے منظم ہے نا، ناموس رسالت کے لیے ہوتی تو ممتاز قادری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے، مرنے کے بعد 5 لاکھ روپے اس کے بچے کو دینا یہ ممتاز قادری کی خدمت ہے، تو اپنا 5 لاکھ کوڑ رکھو، ہاں تسی اپنا 5 لاکھ کوڑ رکھو، ممتاز قادری دے خاندان نو تیرے 5 لاکھ دی نہیں لوڑ، تو 5 لاکھ روپے دے کر ممتاز قادری کے خاندان کو خریدنا چاہتے ہو اور اپنا نام لکھانا چاہتے ہو کہ ہم بھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، 5 سالہ حساب لاؤ، گل کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں؟ اہل سنت اپنی آنکھیں کھولن، جنازے ہوتے جانا ممتاز قادری دی خدمت نہیں، ہاں جی جنازے کے اوپر جانا ممتاز قادری کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، ہاں ممتاز قادری کا اس وقت محبت کی دلیل تھی جب نام کوئی نہیں لیتا تھا اور پورے لاہور میں میٹنگ کے لیے جگہ کوئی نہیں دیتا تھا کہ جناب دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے گا، میرے پیچھے ایسے ہو جائے گا، میں یہ تاریخ مورخ لکھ رہا جو کچھ ہو رہا،
ہاں بعد پھر لکھا جائے گا کہ کنے کنے ممتاز قادری دا ساتھ دیتا اور کنے بعد جناب شہیدہ نے خون لاؤن واسطے کوشش کی تھی. اینج نہیں ہونا. لکھا سلام ہون کس دے ہوتے؟ اقبال ہوتے. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا یا رسول اللہ میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا، لیکن تہاڈا عشق مینوں بھی سیدھا تیر کر کے چلا گیا جناب. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا ہے من. اقبال پھر اس مقام تے جا پہنچا، حضور اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اٹھائے مسلح بڑا سو چکا، اب حضور کے دین کے لیے خود اٹھ کر حضور کے دین کا کام کر. یہ ہے اقبال قلندر لاہوری جو غازی علم الدین کے ساتھ کھڑا ہوا، غازی عبد القیوم کے ساتھ کھڑا ہوا. اقبال ہیں لیٹے ہوئے سن، کراچی تو بندے آ گئے. غازی علم عبد القیوم کون ہے پتہ ہے؟ ٹانگا چلاندا سی. ٹانگا لاؤ کراؤ ہزارے تو روٹی کمان گئے سی اتنے کوچوان سی غازی عبد القیوم. تو انہوں ایک دن پتہ چلیا بھائی ایک گستاخ اج عدالت پیش ہونا، انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. میں کہا دنیا بڑے بڑے ٹانگے چلائے ہونے، وہ بھی کوچوان ہے جڑا تو ٹانگا چلایا. 50,000 5 لاکھ دیاں گھوڑیاں بن کے دولہے نو بٹھا کے لے جا رہے ہونے. اے بھی ایک گھوڑا انہیں بدیا، ایک مریل جا گھوڑا انہیں اپنے ٹانگے آگے بدیا، لیکن جب حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا. آج وہ کوچوان تا نہ رہا نا، وہ بھی ہاں جی اتھے تو گل ہے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا ہووے کوچوان. تے حضور دی عزت ہوتے پیرا دے وے. تو پھر اقبال جیسا بندہ بھی اٹھ کے انہوں کراچی وہ بندے آ گئے. انہوں نے کہا جناب تسی گورنر جڑے انگریز ہیں نا انہوں کوئی تھوڑی سفارش کرو غازی عبد القیوم رہا ہو جائے. کہنے اقبال لیٹے ہوئے سی اٹھ کے بیٹھ گیا. اقبال بالکل خوش بیٹھا سی، وہ چہرے ہوتے جناب شرمندہ پریشانی دے آثار. اقبال بالکل انسیم گیا، زرد روح ہو گیا، چہرہ وہ زرد ہو گیا. وہ کہنے لگا اوے ساڈا منڈا اندر پریشان ہے، ساڈا منڈا پریشان ہو گیا، اس واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اس منڈے نے نہیں بھیجا، اسی تو خود آیا. غازی عبد القیوم تو سانو نہیں بھیجا، اسی تو خود آیا. علامہ اقبال دا چہرہ پھر کھل اٹھیا. انہوں نے کہا یار شکر ہے میں تو سمجھا عاشق رسول ڈر گیا، تو پھر قیامت تک حضور دی امت کے میں کھڑی رہے گی. پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری اسی انہاں کو بھیک نہیں منگی. اے جڑا کہندے نا رحم کی اپیل، اسی بھیک نہیں منگی. ہاں وہ ساڈے کول اپیل موجود ہے، انشاءاللہ مورخ قیامت تک ساڈیاں نسلاں بھی پڑھدیاں رہن گیاں کہ اسی ممنون کول بھیک نہیں منگی. اسی صرف یہ کیا کہ انصاف کر، اسی صرف یہ کیا کہ او فیصلہ کر جڑا رسول اللہ نے فیصلہ کیتا حضور دے عاشقاں نال. کیوں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عتیق جدوں یہودی نو مار کے آئے تے اے تے پترو اے دنیا تی فیصلے ہو جانے. حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹوٹ گئی، ایک سیڑھی اترن لگے نا اس دے قلعے تو مار کے ابو رافع یہودی نو، تے انہاں سمجھا سیڑھیاں مک گئیاں، انہوں نے پیر رکھیا تے آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی. تے انہاں پھر اپنی جڑانا ہے اس نال دستار نال پنڈلی بن کے حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. عرض کیتی حضور میں تواڈے دشمن نو تو مار آیا، لیکن میں سیڑھیاں اتردے میری پنڈلی ٹوٹ گئی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پھر کسی ہسپتال وچ علاج کراؤ. کیوں جی ہاں یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. تو میرے آقا تسی حضور دی عزت تے پیرا دین والے نو دہشت گرد کیا تے تسی پھانسی چاڑیا. ہن دسو رسول اللہ کیا کیتا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق دی جدو پنڈلی ٹوٹ گئی تے رسول اللہ لو آب دہن لایا. تے تسی ممتاز قادری نو دہشت گرد قرار دیندے ہو، رسول اللہ عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے اپنا لو آب دہن لان. پھر ہم سے کہتے ہو کہ جناب کوئی نرم بات کرو، کوئی ایسی بات کرو. ایسی بات نہیں ہو سکتی.